Assalamu alaikum, dear students. Here I am, Professor Ghulam Qasim from Department of English, Superior Group of College Miawali. Students, a digital education system powered by Superior Group of College Miawali. Well, student, chapter 3, lecture number 7. We are about to start the comprehension exercise of the chapter. First of all, pretty important thing that you will have to cater, that is question answer. As you know, short questions are part of your paper pattern, so it's imperative that this portion of the paper pattern should be kept in mind. Well, students, Equine Green, as you know, we have just finished it off in our previous lecture. So moving on with comprehension exercise question. Question number 1, students, start with question number 1. What pattern of rhyming do you see in the poem and how does it affect the mood? इसमें पूछा ये जा रहा है कि इस पोएम का जो राइमिंग का पैटर्न था वो कैसा था, और एक राइमिंग स्कीम जो होती है वो कितनी असरअंदाज होती है आपकी पोएम पे. द पोएम follows the regular AABB rhyme scheme, which means every 2 lines rhyme. यानी इसका जो राइमिंग स्कीम है वो AABB है, यानी पहली लाइन और दूसरी लाइन जो है वो राइमिंग होगी, फिर तीसरी और चौथी जो है वो राइमिंग होगी. ठीक है. दिस स्टडी रिदम क्रिएट्स अ स्मूथ एंड म्यूजिकल फ्लो, मेकिंग द पोएम sound happy and light. It matches the cheerful tone of the children playing and the peaceful day. और बच्चों का जो वहाँ पे खेल कूद का तरीका है, शोर व गुल जो है, और उस पुरसकून दिन की जो एक राहत है उसको राइमिंग स्कीम से जो है ना वो इक्वलाइज किया गया है. इवन एज द मूड चेंजेस नियर द एंड, यहाँ तक कि जब पोएम के अख्ताम पर मूड बदलता है, द राइम कीप्स इट्स जेंटल एंड कॉम. तो राइम जो है या जो राइमिंग स्कीम है वो इसको बड़ा एक स्मूथ और पुरसकून बना देती है. द राइम हेल्प्स कीप द पोएम मैसेज प्लेजेंट एंड इजी टू फॉलो. और उसके साथ साथ जो राइम होती है वो किसी भी पोएम का जो मैसेज होता है, उसका जो पैगाम होता है, उसका जो थीम होता है, उसको बड़ा आसान बना देती है. दूसरा क्वेश्चन पे आएंगे. कैन यू फाइंड एग्जांपल्स ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज इन द पोएम? इफ यस, व्हाट डू दे ऐड टू द मीनिंग? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. पोइट्री जो होती है मोस्टली होती ही फिगरेटिव लैंग्वेज के अंदर है, तो इस पोएम के अंदर से भी ये पूछा गया है कि फिगरेटिव लैंग्वेज की कोई मिसाल आप दें और इससे मैनी पे कितना असर पड़ता है. यस, ब्लेक हैज़ uses personification like the sun does arise and makes happy the skies. हाँ, इसमें personification जो है वो यूज़ की गई है. personification आपको पता है कि एक बेजान चीज़ को, किसी खूबी को ह्यूमन लाइक खूबी या क्वालिटीज़ हम जब देते हैं तो वो पर्सोनिफिकेशन बन जाती है. तो ये लाइन द सन डज अराइज जो है एंड मेक्स अ हैप्पी स्काइज, ये पर्सोनिफिकेशन है. दिस मेक्स द नेचर फील अलाइव एंड चीयरफुल जस्ट लाइक द चिल्ड्रन इन द पोएम. और इससे हमें लगता है कि नेचर भी बच्चों की तरह एक करेक्टर के तौर पर वहाँ पे वर्किंग में है. ये आल्सो यूजेस सिम्बल्स लाइक मॉर्निंग फॉर चाइल्डहुड एंड इवनिंग फॉर ओल्ड एज. और इसी तरह पर्सोनिफिकेशन के साथ सिंबलाइज भी किया है उसने. मॉर्निंग जो है वो बचपन का सिंबल है और इवनिंग जो है वो बुढ़ापे का सिंबल है. दीज डिवाइसेस हेल्प अस अंडरस्टैंड डीपर मीनिंग विदाउट सेइंग them directly, make them more powerful and thoughtful. Well, students, moving on with our third question. Which words or phrases shape your understanding of the poem? यानी कौन से इस पोएम के जो अल्फाज हैं और जो जुमले हैं वो आपको पोएम को समझने में मदद देते हैं. तो वेल, वर्ड्स लाइक मैरी बेल्स, लॉफ अवेक हियर एंड डार्कनिंग ग्रीन आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो 3 फ्रेजेस या वर्ड्स हम कह सकते हैं, मैरी बेल, लॉफ ऑफ ए केयर एंड डार्कनिंग ग्रीन, जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इस पोएम के. दे शो अस द मूड ऑफ द पोएम, क्योंकि इससे हमें पोएम का जो मूड है उसका आइडिया होता है. फ्रॉम द हैप्पीनेस इन द बिगिनिंग टू द क्वाइटनेस एट द एंड, कि शुरू में बड़ी खुशी और एंड पे जो है एक खामोशी. मैरी बेल सजेस्ट जॉय while darkening tells us that time is passing. जो
خوشگوار گھنٹیاں بج رہی ہیں وہ ہمیں خوشی کا ایک احساس فراہم کرتی ہیں، جبکہ تاریکی جو ہے وہ گزرتے ہوئے وقت کی ایک علامت ہے. دیز ورڈز ہیلپ us picture both the fun of childhood and the calm old age. They guide us through the poems message. ٹھیک ہے کہ بچپنا جو ہے وہ ایک فن کا دور ہے، کھیل کود کا، ہنسی مذاق کا دور ہے، اور بڑھاپا جو ایک سکون کا دور ہے. وٹ اگلا کویشچن پہ ہم آئیں گے جی. What can you infer about the relationship or messages in the poem from the way the characters or the elements are described? What can you infer about the relationship or messages in the poem from the way characters or elements are described? جس انداز میں اس پویم کے مختلف جو کردار ہیں، مختلف جو ایلیمنٹس ہیں، ان کا جو آپس میں ریلیشن ہے اس کو کس طرح سے ایک میسج کی شکل میں جو ہے نا وہ پیش کیا گیا ہے. دا پوئم شوز اے اسٹرانگ لنک بٹوین دا اولڈ اینڈ دا ینگ، یعنی بڑھاپے اور جوانی کا جو ایک مضبوط تعلق ہے، رشتہ ہے، اس کو وہاں پہ دکھایا گیا ہے. چلڈرن آر بزی پلینگ، بچے کھیل کود میں مصروف ہیں. وائل اولڈر پیپل سٹ اینڈ واچ، جبکہ بزرگ جو ہیں بیٹھے اس کو دیکھ رہے ہیں. ریممبرنگ دیئر پاسٹ، اپنے ماضی کو وہ یاد کرتے ہیں. دس شوز ہاؤ ڈفرینٹ ایجز انجوائے لائف ان دیئر اون وے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مختلف عمروں کے جو لوگ ہیں وہ کس طرح سے اپنی زندگی کو انجوائے کرتے ہیں، بٹ شیئر دا سیم اسپیس، ایک ہی جگہ پہ رہتے ہوئے. اٹ ٹیلز اس دیٹ لائف از اے سائیکل، اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ زندگی ایک سائیکل ہے، ایک چکر ہے. واٹ دا چلڈرن انجوائے ناؤ دا ایلڈرز ونس ڈیڈ ٹو، جو آج بچے جس سے محظوظ ہو رہے ہیں، جس کو وہ انجوائے کر رہے ہیں، کبھی یہی بزرگ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی اسی طرح انجوائے کیا کرتے تھے. دا پوئم سیلیبریٹس دا کنیکشن اکراس دا ٹائم، اور یہ نظم جو ہے ہر زمان و مکان کے لحاظ سے مختلف عمروں کا آپس میں رشتہ اور تعلق جو ہے وہ قائم رکھتی ہے. کویشچن نمبر 5 پہ آ جائیں گے. واٹ نیو آئیڈیاز اور فیکٹس ڈڈ یو لرن، یعنی اس پوئم کے اندر آپ کو کون کون سے نئے خیالات، نئے نئے حقائق جو ہے وہ پتہ چلے ہیں. اینڈ ہاؤ ڈو دے ریلیٹ ٹو وٹ یو آلریڈی نو، اور جو چیزیں آپ پہلے سے ہی جانتے ہیں ان کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے. تو آئی لرنڈ دیٹ اے سنگل ڈے ان اے نیچر کین اسٹینڈ فار دا ہول جرنی آف لائف. میں نے یہ سیکھا ہے کہ فطرت کے ساتھ ہمارا گزارا ہوا ایک بھی دن جو ہے نا وہ ایک پوری زندگی کا سفر بن جاتا ہے. مارننگ ریپرزینٹس بینگ ینگ اینڈ فل آف انرجی، ایوننگ شوز کامنیس اینڈ ریسٹ. جہاں تک صبح کا تعلق ہے تو یہ جوان عمر کو ظاہر کرتی ہے اور توانائی سے بھرپور عمر کا اظہار ہے، جبکہ جو بڑھاپا ہے وہ ایک سکون، ایک آرام کا استعارہ ہے. دس فٹس ود واٹ آئی نو اباؤٹ پوئمس یوزنگ سمبلس ٹو شو ڈیپر میننگ. جہاں تک میں جانتا ہوں تو اس پوئم کے اندر جو مختلف علامات استعمال کی گئی ہیں وہ اس کے گہرے مینی یا امپلائڈ میننگ تک پہنچنے کے لیے کافی ہیں. اٹ آلسو ریمائنڈس می ہاؤ نیچر اینڈ لائف آر کنیکٹڈ. اس سے مجھے یہ بھی یاد پڑتا ہے کہ فطرت اور زندگی کا آپس میں کیسے تعلق ہے. ناؤ آئی سی سمپل تھنگز لائک سن رائز اینڈ سن سیٹ ان اے نیو وے. تو مطلب اگر دیکھا جائے تو سورج کا طلوع ہونا، سورج کا غروب ہونا، اس کا اپنا ہی ایک مزہ ہے، ایک اپنا ہی ایک حسن ہے. ٹھیک ہے. ہاؤ وڈ یو پٹ دا مین آئیڈیا آف دا پوئم ان ٹو یور اون ورڈس، یعنی اس پوئم کا جو مرکزی خیال ہے اس کو اپنے الفاظ میں آپ کیسے بیان کریں گے. بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے. مین آئیڈیا، تھیم، میسج یہ ضرور آتا ہے آپ کا. دا پوئم از اباؤٹ اے ڈے فل آف پلے، لافٹر اینڈ جوائے. دن یہ نظم جو ہے ایک ایسے دن کے بارے میں ہے جو کھیل کود، ہنسی مذاق اور خوشی سے سرشار ہے، بھرپور ہے. سلولی ٹرننگ انٹو ریسٹ، اور پھر وہ آہستہ آہستہ آرام کی حالت میں، جمود کی حالت میں بدل جاتا ہے. اٹ اسٹارٹس ود برائٹ ہیپی سینز، یہ چمکتے دمکتے خوشگوار مناظر سے شروع ہوتا ہے. اینڈ اینڈز کوائٹلی، اور بڑی خاموشی سے اختتام پذیر ہوتا ہے. جسٹ لائک لائف مووز فرام یوتھ ٹو ایج، جیسے عمر جوانی سے بڑھاپے کی طرف بڑھتی ہے. poet wants us to see how every part of life has beautifully and has beauty and a purpose. تو شاعر ہمیں یہ چیز دکھانا چاہتا ہے کہ ہماری زندگی کا ہر ایک جو حصہ ہے اس کا اپنا ایک حسن ہے، اس کا اپنا ایک مقصد ہے. اٹس اے پیسفل لک
ایٹ ہاؤ ٹائم پاسز، اور جس طرح سے وقت بیت جاتا ہے، گزر جاتا ہے، یہ ایک پرسکون اس پہ نظر دوڑائی گئی ہے. ان شارٹ، مختصراً اگر دیکھیں تو پوئم از اباؤٹ دا جوائے آف لائف اینڈ دا پیس آف گروئنگ اولڈ. تو نظم جو ہے وہ زندگی کی جو مسرت ہے، شادمانی ہے، اس سے تعلق رکھتی ہے، اور بڑھاپے کے ساتھ جو ایک سکون انسانی شخصیت میں ابھرتا ہے اس کی علامت ہے. ویل، کوشچن نمبر 7 اور لاسٹ ہے ایکسرسائز کا. بیسڈ آن ڈیٹیلز گیون، یعنی جو تفصیلات آپ کو اس پوئم میں ملی ہیں، واٹ کین یو گیس اباؤٹ دا ڈیپر تھیمز آر میسج ان دا پوئم. تو آپ کو اس نظم کا جو ایک گہرا امپلائڈ تھیم ہے، موضوع ہے، میسج ہے، پیغام ہے، اس تک آپ کیا سمجھتے ہیں، کیسے پہنچتے ہیں. دا پوئم ٹاکس اباؤٹ دا سائیکل آف لائف. یہ نظم جو ہے وہ زندگی کا جو چکر ہے اس کے بارے میں بات کرتی ہے. اسٹارٹنگ ود دا چائلڈہڈ، بچپنے سے شروع ہو کر اینڈنگ ود دا اولڈ ایج، بڑھاپے کے ساتھ ختم ہونا. اٹ آلسو شوز ہاؤ ہیومنز اینڈ نیچر گو تھرو دا سیم چینجز اوور ٹائم. یہ بھی دکھاتی ہے کہ کیسے انسان اور فطرت جو ہیں وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک ہی طرح کی تبدیلیوں کا سامنا کرتے ہیں. دیر از اے اسٹرانگ فیلنگ آف انوسینس ان دا بگننگ. شروع میں معصومیت کا ایک بڑا شدید احساس ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، which turns into quiet reflection later، جو بعد میں ایک خاموش سوچ میں بدل جاتا ہے. بلیک shows that every stage of life is natural. بلیک اس بات کو بیان کرتا ہے کہ فطرت، زندگی کا ہر مرحلہ جو ہے نا وہ فطری ہوتا ہے، میننگ فل اور بامعنی ہوتا ہے. دا پوئم ریمائنڈز us to enjoy each moment knowing it will pass. اور یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم ہر لمحے سے محظوظ ہوں اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ لمحہ پھر گزر جانا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اسٹوڈنٹس کچھ کویشچن ہیں جو آپ کی ایکسرسائز میں ہیں. کچھ کریٹیکل اور بھی کویشچن ہیں جن کو ہم ڈیل کریں گے. مور ریلیونٹ کویشچن اس میں سے جو بن سکتے ہیں وہ آ سکتے ہیں آپ کے ایگزام کے حوالے سے، وہ بھی ڈسکس ہم کر لیتے ہیں. ویل، ہمارے پاس پہلا کویشچن ہے وٹ از دا تھیم آف دا پوئم. تو تھیم جو ہے، مین آئیڈیا جو ہے، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. اس کا ہر پوئم کا آپ کو تھیم یاد ہونا بڑا ضروری ہے. دا ایکوئن گرین بائی ولیم بلیک پریزنٹس دا سائیکل آف لائف فرام دا جوائے اینڈ انوسینس آف دا چائلڈہڈ ٹو دا کام ریفلیکشن آف دا اولڈ ایج. یعنی ایکوئن گرین جو ولیم بلیک نے لکھی ہے، یہ زندگی کے ایک چکر کے بارے میں ہے. معصومیت کی جو خوشی ہے، بچپنے کی، اور پھر بڑھاپے کی ایک پرسکون جو سوچ ہے، یہ اس سے متعلق ہے. دا چیئرفل مارننگ اینڈ پلے فل چلڈرن ریپرزینٹ یوتھ. خوشگوار صبح اور کھیلتے کودتے بچے جو ہیں یہ جوانی کی علامت ہے. while the quiet evening and the watching elders reflect aging and rest. جبکہ خاموش شام اور نظر لگا کے دیکھتے ہوئے جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بڑھاپے اور سکون کی علامت ہیں. تھرو نیچرز ردم، فطرت کی اس ردم کے ساتھ، اس تال کے ساتھ، بلیک شوز ہاؤ ہیومن لائف مووز فرام انرجی ٹو پیس، کہ انسانی زندگی کیسے پرتوانا زندگی سے ایک سکون کی زندگی میں بدلتی ہے. ہائی لائٹنگ ہارمنی بٹوین پیپل اینڈ دا نیچرل ورلڈ. اور اس نے عکاسی کی ہے کہ کیسے لوگوں اور فطرت کی دنیا کے درمیان ایک ہم آہنگی جو ہے وہ جنم لیتی ہے. دا پوئم سیلیبریٹس ایچ اسٹیج آف لائف ایز میننگ فل اینڈ بیوٹیفل. اور ہر نظم کا جو لائن ہے وہ زندگی کے ایک مرحلے کو بیان کرتی ہے جو بامعنی اور خوبصورت ہے. ویل اسٹوڈنٹ، اگلا کویشچن ہے وٹ ڈز دا اوک ٹری سمبلائز. بہت امپورٹنٹ. اوک ٹری یعنی شاہ بلوت کا جو درخت ہے وہ کس چیز کی علامت ہے. دا اوک ٹری ریپرزینٹ اسٹیبلٹی اینڈ ٹریڈیشن. جو درخت ہے شاہ بلوت کا وہ استحکام اور روایت کی علامت ہے. یعنی وہ صدیوں سے، سالہ سال سے وہاں پہ کھڑا ہے. اسٹینڈنگ ٹال وائل جنریشنز پاس بینیتھ اٹ. یعنی وہ اپنی پوری قامت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے جبکہ کئی نسلیں جو ہیں اس کے نیچے سے گزر گئیں. اٹ آفرز شیڈ اینڈ کمفرٹ ٹو دا ایلڈرلی. اس نے بزرگوں کو سایہ اور آرام مہیا کیا. لائک اولڈ جان، بالکل بوڑھے جان کی طرح. سمبلائزنگ دا کام اینڈ ریفلیکشن آف اولڈ ایج، جو علامت ہے سکون اور بڑھاپے کی سوچ کی. سنس اوک ٹریز لیو لانگ، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ شاہ بلوت کے درخت کی جو زندگی ہوتی ہے وہ کافی طویل ہوتی ہے. دے آلسو ریفلیکٹ دا کنٹینیوٹی آف لائف. اور وہ
ज़िंदगी का जो तसलसल है उसकी भी अक्कासी करते हैं. लिंकिंग द पास्ट मेमोरीज विद द प्रेजेंट चिल्ड्रन प्लेइंग, यानी माजी की यादों को खेलते हुए बच्चों के हाल के साथ जोड़ते हैं. दस द ओक ट्री बिकम्स अ सिंबल ऑफ लाइफ साइकिल. तभी तो शाबलोत का दरख्त जो है वो ज़िंदगी के चक्कर की इलामत बन जाता है. प्रोटेक्शन ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ की इलामत बन जाता है. एंड डीप कनेक्शन बिटवीन द नेचर एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस, और फितरत और इंसानी जो तजर्बा है उसके दरमियान ताल्लुक़ की इलामत बन जाता है. वाई द पोएम इज़ टाइटल द एक्विन ग्रीन. एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इस पोएम का जो टाइटल है एक्विन ग्रीन क्यों रखा गया, इसकी क्या अहमियत है, मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ एक्विन ग्रीन एज ए टाइटल. द टाइटल कैप्चर्स द जॉयफुल साउंड्स ऑफ चिल्ड्रन playing and church bells ringing in the green meadow. Well, टाइटल जो है, उन्वान जो है वो अहाता करता है बच्चों की खुशगवार मुसर्रत भरी आवाज़ों की शोर की, प्लेइंग जो खेल रहे हैं, एंड और गिरजा घर की बजने वाली जो घंटियाँ हैं सरसब्ज उस चरागाह या सब्ज़ार के दरमियान. द वर्ड एक्विंग implies that happiness of the scene spreads. लफ्ज़ एक्विंग जो है गूंज जिसको हम कहते हैं, ये मैनी देता है उस खूबसूरत मंजर की शादमानी और खुशी का. स्प्रेड्स जो फैली हुई है, एंड लिंगर्स इन मेमोरी, और याद के अंदर उसका बसेरा है. इट आल्सो रिफ्लेक्ट्स हाउ द प्रेजेंट echoes द पास्ट. ये इस बात की भी अक्कासी करता है कि कैसे हाल जो है वो माजी में गूंजता है, मतलब हमारा हाल जो होता है उसमें माजी का कुछ हिस्सा भी मौजूद होता है. स्पेशली ख़ास तौर पर थ्रू द आइज़ ऑफ द ओल्ड कैरेक्टर, ख़ास तौर पर बूढ़े किरदारों की नज़रों से अगर देखा जाए तो. वेल, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, हाउ डज द पोएट शो द पैसेज ऑफ टाइम इन द पोएम. नज़्म के अंदर वक्त का जो गुजरना है उसको पोएट कैसे पेश करता है. वेल, Blake shows time passing by following the sun's journey from sunrise to sunset. यानी विलियम ब्लेक जो है वो सूरज का जो सफ़र है सुबह से लेकर ग़रूब आफ्ताब तक का, उसको बयान करता है. द अर्ली पार्ट ऑफ डे फील्स लाइवली एंड जॉयफुल. आपको पता है सुबह का जो वक्त होता है वो बहुत खुशगवार, जिंदा दिली पर मुश्तमिल और खुशी, शादमानी, मुसरत और तरोताज़गी से भरपूर होता है. वाइल द एंडिंग फील्स सॉफ्ट एंड क्वाइट. जबकि शाम का जो इख्तिताम होता है दिन का, वो बहुत ही लतीफ़ और बहुत ही खामोश एक टोन पे जाके ख़त्म होता है. दिस मिरर्स हाउ ह्यूमन लाइफ मूव्स फ्राम एक्टिव यूथ टू पीसफुल ओल्ड एज. तो इससे इस बात की अक्कासी होती है कि कैसे इंसानी ज़िंदगी जो है एक सरगर्म जवानी की उम्र से एक पुरसुकून बुढ़ापे में ढल जाती है. व्हाट रोल डज नेचर प्ले इन द पोएम. इस नज़्म के अंदर फितरत क्या किरदार अदा करती है. अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. वेल, नेचर इज़ पोर्ट्रेड एज जॉयफुल एंड डीपली कनेक्टेड टू ह्यूमन लाइफ. फितरत जो है इसको नहायत ही पुरमसरत और नहायत ही गहरे एक रिश्ते, इंसानी रिश्ते की शक्ल में पेश किया गया है. एलिमेंट्स लाइक द सन, द ग्रीन फील्ड and the trees take part in the day's happiness. कई अनासिर जैसा कि सूरज, सरसब्ज खेत और दरख्त जो हैं वो हमारे दिन की जो मुसर्रत है, शादमानी है, उसमें इजाफा करते हैं, उसका हिस्सा बनते हैं. नेचर साइलेंटली ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट द फ्लो ऑफ टाइम. फितरत बड़ी खामोशी के साथ वक्त का जो बहाव है उसको मुशाहिदा करती है, उसको देखती है. एंड द स्टेजेस ऑफ लाइफ, और इसके साथ साथ ज़िंदगी के मराहल को तकती है. हाउ आर चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल डिस्क्राइब डिफरेंटली इन द पोएम. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बच्चों और बूढ़े लोगों को किस तरह मुख्तलिफ अंदाज में नज़्म में पेश किया गया. चिल्ड्रन आर एनर्जेटिक. बच्चे आपको पता है पुरतवाना होते हैं. लॉफिंग, हंसते खेलते हुए. प्लेइंग, खेल कूद में मशगूल. इन द फील्ड विद द केयर फ्री जॉय, और खुशी भी ऐसी जिसमें उनको कोई फ़िक्र लाहक नहीं होती. एल्डर्स लाइक ओल्ड जॉन, और बुजुर्ग बूढ़े जॉन की तरह सिट पीसफुली, वो बड़े पुरसुकून से बैठते हैं. वॉचिंग, देखते हैं. एंड रिमेंबरिंग देयर यंगर डेज, और अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं. द कंट्रास्ट हाइलाइट्स हाउ लाइफ मूव्स फ्रॉम लाइवली यूथ टू काम रिफ्लेक्शन. ये
یہ جو تصاد ہے وہ عکاسی کرتا ہے کہ کس طرح ایک شوخ و چنچل جوانی جو ہے وہ ایک پرسکون سوچ میں ڈھل جاتی ہے. ایچ اسٹیج ہیونگ اٹس اون بیوٹی, ہر مرحلے کا اپنا ایک حسن ہے. واٹ فیلنگ ڈز دا پوئم کریٹ ان دا ریڈر, ریڈر یا قاری یا پڑھنے والے کے ذہن میں کس قسم کے احساسات یہ جنم دیتی ہے. تو ایٹ فرسٹ دا پوئم فلز دا ریڈر ود دا فیلنگ آف انوسینس. پہلے تو جب انسان پڑھتا ہے تو معصومیت کا جو ایک شیڈ ہے نا وہ ہمیں محسوس ہوتا ہے, ہیپینس کا اینڈ وارمتھ اور گرم جوشی کا. ایز اٹ کنٹینیوز, لیکن جیسے جیسے یہ آگے بڑھتی ہے, اٹ برنگس اے کوائٹ سینس آف کام اینڈ تھاٹ فل ریفلیکشن. تو یہ اپنے اندر ایک طرح کا پرسکون اور سوچ سے بھرپور جو ایک خیال ہے اس کو جنم دیتی ہے. اٹ لیوز the reader with a gentle awareness of how beautiful and brief life can be. اور یہ پڑھنے والوں کو یہ نتیجہ نکالنے پہ بھی مجبور کرتی ہے کہ ہماری زندگی خوبصورت ہے لیکن مختصر ہے. اگلے کویشچن پہ میں جاؤں گا جی. what does the ending of the poem suggest? پوئم کا اختتام کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ the poem ends with the children becoming tired and settling down for the rest. یہ پوئم جو ہے بچوں کے تھک جانے اور آخرکار آرام کے لیے گھروں میں چلے جانے پر ختم ہوتی ہے. دس سمبلائزز دا اینڈ آف جوائے ٹائم, اور یہ مسرت برے اس وقت کا اختتام کی علامت ہے. اینڈ دا بگننگ آف دا پیسفل اسٹلنس, اور ایک پرسکون ساکت یا جمود پن کے آغاز کا وقت ہے. بلیک یوزز دا کام کلوزنگ ٹو ریفلیکٹ دا نیچرل سلوئنگ ڈاؤن آف دا لائف ایز ون ایجز. یعنی انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا جاتا ہے تو فطری طور پر اس کے اندر ایک ٹھہراؤ جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہاؤ ڈز بلیک یوز سمبلزم ان دا ایکوئنگ گرین ٹو ریفلیکٹ ہیومن لائف؟ بہت امپورٹنٹ کویشچن سمبلزم کا, کہ سمبلزم کو اس نے کیسے یوز کیا ہے انسانی زندگی کی عکاسی کرنے کے لیے. بلیک یوزز سمبلز لائک سن, دا گرین فیلڈ اینڈ دا پاسنگ آف دا ڈے ٹو ریپرزینٹ دا اسٹیجز آف لائف. یعنی زندگی کے مراحل کو پیش کرنے کے لیے رائٹر جو ہے وہ سرسبز کھیت, سورج اور گزرتے ہوئے دن کا جو علامت ہے وہ پیش کرتا ہے. دا مارننگ سمبلائزز چائلڈہڈ, ویل صبح جو ہے وہ علامت ہے بچپن کی, فل آف انرجی, توانائی سے سرشار ہونے کی, اینڈ انوسینس اور معصومیت کی. وائل ایوننگ ریفلیکٹس اولڈ ایج اینڈ ریسٹ, جبکہ شام جو ہے وہ بڑھاپے اور سکون یا جمود کی علامت ہے. دا گرین سمبلائزز لائف, سرسبز جو رنگ ہے وہ علامت ہے زندگی کی, کمیونٹی ایک معاشرے کی, اینڈ جوائے ایک مسرت کی. بٹ ایز اٹ ڈارکنز, لیکن جیسے ہی اندھیرا پڑتا ہے, اٹ ہنٹس ایٹ دا انیویٹیبل فیڈنگ آف دا یوتھ. تو یہ اشارہ دیتا ہے ہماری جوانی کے ناگزیر حد تک آہستہ آہستہ ختم ہونے کو, یعنی اس ہم جوانی کو روک نہیں سکتے. تھرو دیز سمبل بلیک ایکسپلورز دا نیچرل سائیکل آف لائف اینڈ ٹائم. تو اس کی مدد سے وہ فطرتی طور پر انسانی زندگی کا جو چکر ہے اس کو بیان کرتا ہے. ویل آخری دو کویشچنس پہ ہم آ جائیں ہیں جی. واٹ از دا سگنیفیکینس آف دا کنٹراسٹ بٹوین دا چلڈرن اینڈ دا اولڈ جان ان دا پوئم؟ یہ پیچھے بھی پڑھا ہے کہ بچوں اور بڑھاپے کو کس طرح سے اس نے بیان کیا ہے. تو یہ سیم بالکل اسی طرح کا کویشچن ہے, تھوڑا اس کا اسٹیٹمنٹ چینج ہے, یہ آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے. ہاؤ ڈز دا اسٹرکچر آف دا پوئم انہینسز دا میسج؟ یعنی پوئم کا جو اسٹرکچر ہے وہ کیسے اس پوئم کے پیغام میں اضافہ کرتا ہے. ویل دا پوئمز 3 اسٹینزا اسٹرکچر, پوئم کا آپ کو پتہ ہے 3 اسٹینزا ہے, 3 اسٹینزا کا اسٹرکچر ہے. فالوز دا پیسج آف سنگل ڈے, جس میں وہ ایک دن کے گزرنے کا جو مرحلہ ہے وہ اس کو بیان کرتا ہے. فرام سن رائز ٹو سن سیٹ, طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک. دس گریجول شفٹ ریفلیکٹ دا جرنی آف لائف, یہ بتدریج جو تبدیلی ہے وہ عکاسی کرتی ہے زندگی کے سفر کی. موونگ فرام دا انوسینس آف یوتھ ٹو دا کام آف اولڈ ایج, یعنی جوانی کی معصومیت سے لے کر بڑھاپے کے سکون تک. اٹس اسٹڈی رائم اینڈ ریدم create a smooth gentle flow that echoes in the natural peace of life. اور مستقل جو قافیہ ہے اور جو ایک تال ہے اس پوئم کی, میوزیکل تال جو ہے وہ اس کو بہت ہی لطیف, بہت ہی خوشگوار بہاؤ کے ساتھ آگے بڑھاتی ہے, جس سے ایک پرسکون زندگی فطری طور پر ہمیں نظر آتی ہے. ایچ اسٹینزا
deepen the sense of time passing. ہر اسٹینزا کے اندر ہمیں وقت گزرنے کا ایک احساس کی گہرائی محسوس ہوتی ہے. ایمفسائزنگ دا آن گوئنگ سائیکل آف ہیومن ایکسپیرئنس, جس میں انسانی تجربے کے مسلسل گزرنے پر زور دیا جاتا ہے. ویل اسٹوڈنٹ, ایک دو کویشچن ہمارے آئی تھنک رہتے ہیں. وٹ ڈیپر میننگ مائٹ پلیگ دا سجیسٹنگ تھرو دا پوئم اسٹون شفٹ فرام اسٹارٹ ٹو اینڈ. تو یہ بھی کچھ چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں کہ شروع سے اینڈ تک کون سے implied meaning یا deeper meaning اس نے استعمال کیے ہیں. The poem Stone changes from lively and cheerful, quiet and thoughtful to highlighting fleeting nature of joy. Blake seems to reflect on how life happiest moments slowly gives way to the, یہ آپ کو جیسے پتہ ہے کہ کیسے کیسے پرسکون زندگی کے لمحات آہستہ آہستہ خاموشی اور آرام میں ڈھل جاتے ہیں. However, the transition feels peaceful rather than sorrowful. تاہم یہ جو تبدیلی ہے وہ پرسکون تبدیلی ہوتی ہے بجائے اس کے کہ ہم اس پہ غمزدہ ہوں. اسٹرگلنگ یا سجیسٹنگ دیٹ ایچ فیز آف لائف ہولڈ اٹس اون ورتھ, جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ زندگی کا چاہے جو بھی مرحلہ ہو اس کا اپنا ایک لطف ہے, اس کی اپنی ایک قدر و قیمت ہے. ہی جینٹلی انوائٹس دا ریڈر ٹو ایمبریس دا نیچرل فلو آف گروئنگ اولڈر ود دا کام ایکسیپٹنس, یعنی پرسکون طریقے سے وہ بڑھاپے کو جو قبول کر لیتا ہے, اس سے فطری ایک بہاؤ جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے. لاسٹ ہے, از دا ایکوئنگ گرین جسٹ اے سمپل پیسٹل پوئم. پیسٹل پوئم مین ایک گاؤں پر لکھی گئی نظم, دیہاتی نظم ہے, یا از دیئر مور بینیتھ اٹس سرفیس, یا اس کا سطحی معنی کے نیچے کچھ اور بھی ہے. دو دا پوئم سیمس ٹو ڈسکرائب ایز اے کوائٹ کنٹری سائڈ سیٹنگ, اگرچہ پوئم جو ہے خاموش دیہاتی ماحول کو بیان کرتی ہے. اٹ ہولڈز رچ فلاسافیکل اینڈ اسپریچول لیئر, تاہم اس کے اندر بہت زیادہ گہرے فلسفیانہ اور روحانی تہیں موجود ہیں معنی کی. اٹ ایکسپلور تھیمز لائک انوسینس, یہ معصومیت, پیسج آف ٹائم, وقت کا بہاؤ, اینڈ دا جرنی آف لائف, زندگی کا جو سفر ہے اس جیسے موضوعات کو چھیڑتی ہے. بلیک کنویز ڈیپ ریفلیکشن آن ہیومن نیچر یوزنگ جینٹل اسٹریٹ فارورڈ امیجز, اور ولیم بلیک سیدھے سادے اور بہت ہی لطیف اشکال کے ذریعے جو ہے نا انسانی تجربات کی عکاسی کرتا ہے. سو رادر دین بینگ جسٹ اے پیسٹل سین, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہ صرف یہ ایک دیہاتی منظر نامے کی پوئم ہے. دا پوئم آفرز اے تھاٹ فل میڈیٹیشن آن لائف, ایجنگ اینڈ ری برتھ, تاہم یہ نظم جو ہے غور و فکر, سوچ, بڑھاپے اور زندگی کے دوبارہ جنم یا احیا پر بھی زور دیتی ہے. Well student, that's it. It's me Professor Ghulam Qasim saying goodbye to all of you. Allah Hafiz.